کبھی تمہاری آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں تو کبھی دل کی دعا خاموش ہو جاتی ہے اور تم سوچتے ہو شاید اللہ نے سننا چھوڑ دیا ہے، لیکن وہ تمہیں ٹال نہیں رہا، بس تمہیں تیار کر رہا ہے، اور وہ تمہیں تمہارے وقت پر نہیں اپنے وقت پر دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کیا چیز تمہارے حق میں بہتر ہے۔ بس یہ یاد رکھو کہ تمہاری ہر دعا قبول ہوتی ہے، تمہاری کوئی ایسی دعا نہیں ہوتی جو قبول نہ ہو۔ کبھی تمہاری دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے اور کبھی دیر سے، اور کبھی کسی بہتر شکل میں۔ رب کی دیر انکار نہیں، بس ایک آزمائش ہے تمہارے صبر اور یقین کی۔ بس یقین رکھو وہ انکار نہیں کرتا، وہ صرف بہترین وقت کا انتخاب کرتا ہے۔ السلام علیکم میری پیاری سسٹرز، اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات کو پورا کرے، اللہ پاک ہم سب کی دلی مرادوں کو پورا کرے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی خوشی نصیب کرے، جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اللہ پاک ان کو ذاتی گھر دے، اور جو کسی بھی وجہ سے گھریلو پریشانی کا شکار ہیں، روزی کے سلسلے میں پریشان ہیں، جاب کے سلسلے میں پریشان ہیں، جو بچے بچیاں ایڈمیشن کے سلسلے میں پریشان ہیں، اللہ پاک ان سب کی دعاؤں کو پورا کرے، ان سب کی جائز حاجات کو، ان کی دلی مرادوں کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ کے ساتھ ونس اگین استغفار میڈیکل سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جو ایک میری بہت ہی پیاری سسٹر کی ہے، جو لکھتی ہیں آپی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آپی، میں آپ کے ساتھ اپنی استغفار کی میڈیکل سٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور میری استغفار میڈیکل سٹوری سے میری بہت ساری سسٹر کو ایک موٹیویشن ملے گی کہ وہ اپنی تمام جائز حاجات کے لیے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور اللہ تعالیٰ استغفار کی تسبیح کی بدولت انشاءاللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز حاجات کو پورا کریں گے، ان کی پریشانیوں کو دور کریں گے۔ اگر وہ کسی بھی پریشانی کا شکار ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ بولتی ہیں کہ آپی میں اپنے ایک کزن سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، اور وہ بھی مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ ہم دونوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم اپنی اسٹڈیز پہ اس کا افیکٹ نہیں ہونے دیں گے، اور ہم اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کریں گے، اور جب مناسب وقت آئے گا، جب میں یونیورسٹی میں ہو جاؤں گی، بکول میرے کزن کے جب میں یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہو جائے گا تو تب وہ اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیجیں گے، اور ہم دونوں نکاح کے بندھن میں بندھ جائیں گے۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، ہوا میں اڑ رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی مل گئی ہے۔ میری مدر بھی کبھی کبھی پریشان ہو جاتی تھی کہ یہ لڑکی جو ہمیشہ گمسم رہتی تھی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی، اب وہ اتنا زیادہ خوش رہتی ہے، اور ہر لحاظ سے گھر میں بھی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتی، جو ہر وقت چڑھتی رہتی تھی، اب وہ بہت زیادہ خوش رہتی ہے، اپنی اسٹڈی کو فوکس کر رہی ہے۔ تو میری مدر بہت زیادہ خوش تھی، اور میں بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ اسی خوشی میں 3 سال کا عرصہ گزر گیا اور میں یونیورسٹی میں آ گئی۔ یہاں پہ آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کروں کہ میرے کزن دور کے کزن تھے، نزدیک کے کزن نہیں تھے، اور ہم کبھی کبھار ہی ان سے ہمارا آمنا سامنا ہوتا تھا، جب کسی اکٹھی گیٹ ٹوگیدر پہ جاتے تھے فیملی کے، یا پھر کسی شادی میں ہمارا ملنا ہوتا تھا۔ تو ہوا یوں آپی کہ جب میں یونیورسٹی میں آئی تو میرے کزن نے باقاعدہ میرے گھر اپنے پیرنٹس کو بھیجا، اور جب وہ ہمارے گھر آیا اور میرے رشتے کے لیے بات کی تو میری مدر نے اور میرے فادر نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ وہ گاؤں میں رہتے تھے اور ہم شہر میں رہتے تھے، اور اگر فائنینشلی دیکھا جائے آپی تو ہم فائنینشلی ان سے بہت زیادہ اسٹرانگ تھے۔ میرے فادر ایک بہت بڑی کمپنی میں بہت اچھی جاب پہ تھے، مدر میری ہاؤس وائف تھی، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، حالانکہ میرا کزن بہت اچھی اسٹڈیز کر رہا تھا اور بہت زیادہ اچھے مارکس لیتا تھا، اور یونیورسٹی میں وہ فائنل ایئر میں تھا، مجھ سے 4-5 سال بڑے تھے۔ جب میرے گھر والوں نے انکار کیا، ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جب وہ میرے گھر پرپوزل بھیجیں گے اور اگر کسی وجہ سے میرے گھر والے راضی نہیں ہوں گے تو میں اپنے گھر والوں کو ہم دونوں کی پسندیدگی کے بارے میں بتا دوں گی۔ ہم چاہتے تھے کہ یہ ارینج میرج ہی شو ہو، لیکن جب میرے پیرنٹس نے اس رشتے سے انکار کیا تو میں نے اپنے پیرنٹس کو اس بات سے آگاہ کیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، جس پہ میرے پیرنٹس کو بہت زیادہ غصہ آیا اور بات بگڑ گئی، اور میرے فادر نے سختی سے یہ بات کہہ دی کہ تمہاری اس جگہ پہ کسی صورت شادی نہیں ہو سکتی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور بہت زیادہ رونے لگی، اپنے فادر سے بہت التجا کی کہ آپ ایسا نہ کریں، لیکن میرے فادر بہت زیادہ اسٹرکٹ تھے، اور انہوں نے میری مدر کو یہ کہہ دیا کہ آج کے بعد اس ٹاپک پہ بات
نہیں ہوگی۔ اور میرے فادر نے رشتے والوں کو میرے رشتے کے لیے کہنا شروع کر دیا۔ آپ ہی میں بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں، اور میں نماز جو 5 وقت کی پڑھتی تھی، میں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی، اور مجھے ایسا لگنا شروع کر دیا کہ بس یہ سب کچھ میرے ساتھ ہی برا کیوں ہوا ہے۔ اور میں نماز سے دور ہو گئی، میں اپنے دین سے دور ہونا شروع ہو گئی، ہر وقت روتے رہنا، اسٹڈیز میری بہت زیادہ افیکٹ ہو گئی۔ یونیورسٹی میں کبھی جاتی تھی کبھی نہیں جاتی تھی، اور میں نے گھر والوں کو کہا کہ میں نے پڑھنا نہیں ہے، تو ان پہ میری کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ یہاں پہ تمہاری شادی نہیں ہو سکتی، اور جہاں پہ ہم بولیں گے وہیں پہ تمہیں شادی کرنا ہوگی۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ لیکن ایک دن میرے رشتے کے لیے مجھے دیکھنے کے لیے گھر پہ لوگ آئے، اور میرے فادر نے سختی سے مجھے یہ کہہ دیا کہ اگر تم رشتے کے سامنے نہیں جاؤ گی تو پھر تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ آپ ہی میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میرے فادر نے سختی سے یہ بات کہہ دی کہ اگر تم جہاں پہ ہم تمہیں کہہ رہے ہیں وہاں شادی نہیں کرو گی تو میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور تم پھر زندگی بھر میرا منہ دیکھو گی، اور میں خود کو ختم کر لوں گا۔ آپ ہی اس وقت میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، میں بہت زیادہ پریشان تھی، اور میں اپنے فادر سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اپنی مدر سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ دوسری طرف میرے کزن کا مجھے فون آیا کہ اب کیا کرنا ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور جب میرے فادر نے اتنی بڑی شرط میرے سامنے رکھ دی اور مجھے یہ کہہ دیا کہ تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی، تو پھر میں نے سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا، اور میں نے اپنے باپ کی بات مان لی اور اس رشتے پر ہاں کہہ دی، اور میں نے اپنے کزن کا نمبر بلاک کر دیا۔ ابھی میں بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی، بہت زیادہ اکیلی ہو گئی، گھر والوں کے سامنے ایسے تھی جیسے میں زندہ لاش، ان کو سب نظر آ رہا تھا، لیکن وہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے تھے، اور اسی میں میری ان سے نکاح ہو گیا، اور انہوں نے گھر والوں نے جلدی شادی کے لیے ان پہ زور ڈالا، کیونکہ وہ UK میں سیٹل تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ودن اے منتھ ان سے ٹائم لے لیا گیا، اور میری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ آپ ہی میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ پھر میں نے اپنی ایک دوست سے بات کی۔ میری دوست نے مجھے کہا کہ تم استغفار کی تسبیح کیا کرو، دیکھو اب تمہارا نکاح ہو گیا ہے، اور اب تم نے اپنے گھر والوں کی مرضی سے نکاح کے لیے ہاں کی تھی، تو اب اس رشتے کو سچے دل سے نبھاؤ۔ ابھی میں نے اپنی دوست کے کہنے پہ استغفار پڑھنا شروع کر دیا، اور میں نے دیوانہ وار استغفار پڑھنا شروع کیا۔ رات کو نیند تو مجھے آتی نہیں تھی، کیونکہ میں ہر وقت جاگتی رہتی تھی، صبح بے چین رہتی تھی، تو ابھی میں نے استغفار صبح شام میں نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔ مجھے گنتی کا بالکل حساب نہیں ہے کہ میں کتنی دفعہ استغفار پڑھتی تھی، ہر وقت میری زبان پہ استغفار کی تسبیح ہوتی تھی۔ اس استغفار کی تسبیح نے آپ کیا کیا کہ میرے دل میں جو بے چینی تھی اس بے چینی کو سکون کے اندر چینج کر دیا، مجھے راحت اور سکون ملنا شروع ہو گیا۔ جب مجھے نیند نہیں آتی تھی تو میں اٹھ کے استغفار کرنا شروع کر دیتی تھی، تو اس استغفار سے میرے دل میں تسلی آ گئی، اور اس استغفار نے مجھے سکون دینا شروع کر دیا، مجھے مینٹل سکون آنا شروع ہو گیا، اور مجھے ایسا لگنا شروع ہو گیا کہ جیسے اللہ پاک نے میرے لیے یہی بہترین فیصلہ کیا ہوا تھا۔ تو میں نے اس پہ راضی ہونا شروع کر دیا، اور میں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ پاک جس شخص کو تو نے میرے لیے چنا ہے اس شخص کے لیے میری ویسی ہی فیلنگز کر دے جیسے میری کزن کے لیے میری فیلنگز تھی، اسی طریقے سے میرے لیے فیلنگز کر دے کہ یہ بندہ اب میں اس کی بیوی ہوں، اور اس بندے کے لیے میرے دل میں بے پناہ پیار ڈال دے۔ تو اب بھی اللہ پاک سے میں نے یہ دعا کرنا شروع کی، تو اللہ پاک نے میری ان کے لیے فیلنگز بنانا شروع کر دی، مجھے وہ اچھا لگنا شروع ہو گیا، میں ان سے بات چیت کرتی تھی تو مجھے اچھا لگتا تھا۔ صرف اور صرف اس استغفار نے میری زندگی میں جو ڈپریشن تھا، میری زندگی میں جو اکیلا پن تھا، میری زندگی میں جو مایوسی تھی، اس کو دور کر دیا۔ اب بھی یقین جانیے کہ میں جس مشکل فیز سے گزرتی تھی، اس استغفار کی بدولت اللہ پاک نے مجھے اس مشکل فیز سے نکالا۔ میں نے گھر والوں میں بیٹھنا شروع کر دیا، گھر کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا شروع کر دیا، اور دن بہت جلدی سے گزرنا شروع ہوئے۔ میری شادی کی شاپنگ ہو گئی، اور میری شادی ہو گئی، اور میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ UK سیٹلڈ ہو گئی۔ اب میرے 2 بچے ہیں، میرا گھر ہے، میرے شوہر بہت ہی پیار کرنے والا میرا شوہر ہے، وہ مجھے ہر لحاظ سے خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، میری ہر بات پہ آمین کہتے ہیں۔ میں جتنا اللہ پاک کا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ میں اب بھی استغفار پڑھتی ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں۔ میں نے استغفار کو اب دن میں
2100 ٹائمز استغفار کرتی ہوں۔ آپ یقین جانیے کہ اللہ پاک نے اتنی تسلی، اتنا سکون، اتنی راحت دے دی ہے کہ آپ کو بتا نہیں سکتی۔ آپ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی دعا کو پورا کرتا ہے، اللہ پاک آپ کو بہتر سے بہترین عطا کرتا ہے۔ یہ رب کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کو بہترین عطا کرتا ہے۔ اور یہ جوڑے آسمان پہ بنے ہوتے ہیں، اللہ پاک نے جس کے ساتھ آپ کا جوڑا بنایا ہے، آپ کی زمین پہ اسی کے ساتھ شادی ہونی ہے۔ تو میرا اس بات پہ یقین ہے کہ میرے رب نے میرے لیے بہترین فیصلہ کیا۔ اور اگر میں اس وقت جس حالت میں تھی، جس ٹراما میں تھی، اگر میں خود کو کچھ کر لیتی تو آج، یا میری وجہ سے میرے پیرنٹس اپنے آپ کو کچھ کر لیتے تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ میں یہی کہوں گی اپنی سسٹر سے، اپنی پیاری بہنوں سے کہ زندگی میں آپ ہر چیز کو اپنے رب کے حوالے کر دیں، کیونکہ اللہ پاک آپ کے لیے بہترین فیصلے کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو آپ یقین جانیے اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ کبھی کبھار دیر ہو جاتی ہے، لیکن وہ دیر جو ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی اس لیے ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ پاک آپ کے لیے بہتر شکل میں آپ کو عطا کرنے کے بارے میں سوچ رہتے ہیں، اور جو اللہ پاک آپ کو دے رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی سوچ سے کہیں بڑھ کر بہترین ہوتا ہے۔ اے اللہ پاک جو ہمارے ہاتھ میں بہتر ہے بس وہ عطا فرما، اور جو نہیں بہتر اس کی سوچ سے محفوظ فرما۔ بس اپنے رب سے یہ دعا کیجیے اللہ پاک آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا کرے۔